الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، تعلقات کو باقی رکھنے کی جو اہم ترین تعلیمات قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان تعلقات کو جوڑنے کی، استوار کرنے کی اور باقی رکھنے کی جو مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے پچھلے کچھ جمعوں کے اندر رکھتا آیا ہوں۔ رشتے کاٹنا اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اگر لوگ ناراضگی کی وجہ سے یا جانے انجانے میں رشتے کاٹتے ہیں تو ان رشتوں کو آگے بڑھ کر کٹنے سے روکنے کی اور ان تمام رشتوں کو جوڑنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اسی حوالے سے پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے آسٹراسزم اور بائیکاٹ، اپنے گروہ میں سے، اپنے قبیلے میں سے، اپنی جماعت میں سے، اپنے سرکل میں سے لوگوں کو نکال باہر کرنا اور پھر ان کا بائیکاٹ، ان سے بات چیت بند کر دینا، ان کے پاس لوگوں کو جانے سے منع کر دینا، انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر دینا یا بلانے سے منع کر دینا، اور پھر اس کے علاوہ سوشل یعنی کہ اور جو طریقوں کے بائیکاٹ ہو سکتے ہیں وہ بائیکاٹ کرنا، رشتے کاٹ لینا اور یعنی آپس میں رشتے بھی نہ کرنا، اور پھر فائنینشیل بائیکاٹ، ان سے لین دین بند کر دینا ہے نا، ان سے خرید و فروخت بند کر دینا، اور اس طریقے سے ان کو بالکل الگ کر کے اپنے سے دور کرنے کا جو ایک مزاج اور ایک معاملہ ویسے تو یعنی بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن میں نے بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے اس روش پر تبصرہ کیا تھا، اور قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ کوئی اسلامی روش نہیں ہے۔ ایسے ساتھیوں، اسی حوالے سے کچھ اور باتیں اس جمعہ میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ لوگوں کی اس روش کی بات ہے جہاں پر وہ اختلاف رائے ان کے سامنے آنے پر وہ اختلاف رائے کرنے والوں سے دلیل کی بنیادوں پر بات نہیں کرتے، بلکہ وہ
پرسنل اٹیکس کے اوپر اور کیریکٹر اساسینیشن کے اوپر اتر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات بھی ہے، اور اس کو ایک یعنی علیحدہ ایک ٹاپک یا سبجیکٹ کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہ ساتھیوں ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی میرے قلیل مطالعے کی روشنی میں اگر میں آپ سے کہوں تو یعنی پچھلی کچھ صدیوں کے اندر جو بڑے نام مثلاً مجھے مطلب یاد آتے ہیں، بڑے نام ہیں، اہل علم کے اندر ان کا بہت اونچا مقام ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آتا ہے. یا پھر اور قریب کے دور میں اگر دیکھیں تو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا نام آتا ہے. اور قریب کے دور میں اگر دیکھیں تو حال میں انتقال کرنے والے مولانا وحید الدین خان صاحب کا نام یاد آتا ہے. اور پھر اس وقت موجود بڑے علماء کے اندر جاوید احمد غامدی صاحب کا نام آتا ہے، سید عبداللہ طارق صاحب کا نام آتا ہے، اور میرے استاذ محترم مشتاق احمد صاحب کا نام آتا ہے. یہ چند ایک نام ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے نام ہیں جہاں پر جب ان لوگوں نے اصلاح کا کام شروع کیا، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور پھر اس حوالے سے لوگوں کو سدھارنا چاہا، ان کی اصلاح کرنی چاہی، اور دین کے نام سے جو غلط روش پر لوگ گامزن تھے تو انہیں صحیح روش کی طرف دعوت دینی چاہی، تو پھر ان پر حملے ہوئے اور پرسنل اٹیکس ہوئے، اور کہیں پر کسی کو گمراہ کہہ دیا گیا، کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ دیا گیا، کسی کو مرتد کہہ دیا گیا. اور ہندوستان کے پس منظر میں ان میں سے بعض علماء کو بی جے پی کا آنکھوں کا تارا، آر ایس ایس کے چہتیلے اور ان کے ایجنٹ کہہ دیا گیا، اور جھوٹا اور مکار، اور بہرحال مطلب اس طریقے سے بہت سارے شخصی یہ الزامات ہیں، یہ حملے ہیں جو ان بعض ہستیوں کے اوپر جو ہے کیے گئے. بھائی ساتھیوں، میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ حملے قرآن مجید کے اور سنت کے، سیرت کے مطالعے کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یہ حملے کون کرتا ہے؟ پہلی بات، کیا ایمان والے اس طرح کے حملے کرتے ہیں، یا پھر یعنی برے اخلاق والے لوگ، ہے نا؟ قرآن کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کی مخالفت کرنے والوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ پرسنل اٹیک کرتے تھے اور کیریکٹر اساسینیشن کا کام کرتے تھے. پہلا تو یہ ایک بات کی وضاحت ہمیں کرنی ہے. اور پھر دوسری بات اسی سے یعنی جڑی ہوئی یہ ہے کہ یہ پرسنل اٹیکس کب ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دو سوالوں پر میری مطلب گفتگو رہے گی. میں آپ کے سامنے چند ایک دلائل رکھوں گا، یعنی بہت زیادہ تفصیلی اور بہت لمبی گفتگو اس حوالے سے جو ہے اس موقع پر نہیں کروں گا، مگر ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف صورتوں کی 2 آیتیں تلاوت کی. اس میں سے ایک ہم لیتے ہیں، یہ سورہ نمبر 38 ہے، اور ان میں آیات ہیں آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 تک. ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، لوگوں کی کچھ گفتگویں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں، ریکارڈ کی ہیں، تو ان کو ہم دیکھیں گے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، منکرین کہنے لگے، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، ریجیکٹ کرنے والے کہنے لگے
یہ ساحر ہے، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، میجیشین کو، سخت جھوٹا ہے، ھذا ساحر کذاب۔ تو کس نے کہا؟ یہ پرسنل لیول پر اتر کر اٹیک کرنے والے اس مقام پر کون ہیں؟ کیسے لوگ ہے نا اس طرح کی روش کو اختیار کرتے ہیں؟ اللہ بتا رہے وقال الکافرون، کافروں نے کہا کہ ھذا ساحر کذاب، کہ یہ جادوگر ہے اور یہ سخت جھوٹا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے یہ پرسنل اٹیک کیا، جادوگر کہا، میجیشین، ساحر اور کذاب، بڑا جھوٹا۔ اب اس کے بعد یعنی ان کا آرگیومنٹ کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اوکے، ان کا نیچر آف آرگیومنٹ بھی کیا ہوتا ہے، مطلب اس کی بھی ایک مثال اس یعنی ایگزامپل سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور سرداران قوم وہاں سے چل پڑے، ٹھیک ہے، انمشو، چلو چلو نکلو، ہوتا ہے نا اپنے لوگوں کو ہکالنا، وہاں سے اٹھانا اور وہاں سے بھگا دینا، انمشو وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، صبر کرو اپنے معبودوں پر، یعنی ان کو چھوڑ کر یہ ایک پرمیشور کی، ایک خدا کی بندگی کی طرف مت جاؤ، ان کے اوپر ڈٹے رہو، ان کے اوپر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کی جا رہی ہے، غرض، نیت، ارادہ، یہ اس پر حملہ ہوتا ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں گے، یعنی یہ جو میں نے چند ایک ایگزامپل جو نام آپ کے سامنے یہ دور حاضر کے لیے ہیں، ان کی مثالیں بھی آپ لوگوں کے یعنی مطالعے میں ہوں گی، آپ لوگوں کی نظروں میں ہوں گی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے اس طرح کے اہل حق لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر سوسائٹی میں ہے، ہر سماج میں ہے، سناتن کے سماج میں بھی ہیں، اور یہودی اور عیسائی سماج میں بھی ہیں، مسلم سماج میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان پر حملے ہو رہے ہیں، شخصی حملے، ان کی نیتوں کے اوپر جو ہے سوال ہو رہا ہے، ان کی نیتیں بتائی جا رہی ہیں، جبکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ لوگ اس وقت تک نہیں جانتے جب تک ان کے سامنے وہ ارادے، خود وہ جو فرد ہے وہ ظاہر نہ کر دے کہ بھئی میں ایسا ایسا سمجھتا ہوں، میرا یہ اور یہ میری پلاننگ ہے، میرا ایک ایسا آئیڈیا ہے، میری یہ اسٹریٹجی ہے، میرا یہ ارادہ ہے۔ مطلب سامنے سے وہ کچھ اور کر رہا ہو، اور اگر یعنی پیچھے سے اس کی پلاننگ کچھ اور ہو تو پھر لوگ اسے ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن جب تک لوگ اسے ظاہر نہ کریں تب تک کسی اور فرد کو یہ کیسے، یعنی یہ کیا ٹیکنیک ہے، یہ کون سا میکینزم ہے جس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں کیا نیت ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ مگر ایک حیرت انگیز مطلب بات ہے کہ ہر خاص و عام اس عمل کے اندر جو ہے مبتلا ہے۔ یہاں بیٹھے وہ دور ہے نا کسی جگہ پر کوئی بھی فرد ہو، اس کے بارے میں وہ اس کے ارادوں اور اس کے نیتوں کے بارے میں ساری تفصیل بالکل ایسے جیسے کہ پوری تحقیق کے ساتھ جو ہے یہ بتا رہے ہیں، وہ بیان کر دیں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کے اوپر انہوں نے لوگوں کو مشکوک کر دیا، یہ بات کہہ گئی، یہ بہت ان کے ارادے کچھ اور ہی ہیں۔ یہ سامنے سے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اللہ اور یہ رسول اور آخرت، یہ اصل یہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص کا ارادہ یہ ہے کہ وہ یعنی بہت بڑی پاور اپنے اختیار میں جو ہے لینا چاہتا ہے۔ تم لوگ نہیں سمجھ رہے وہ بات، ہم سمجھ گئے ہیں، یہ بہت اس کے ارادے الگ ہی ہیں، بہت بڑے ارادے ہیں، ہے نا، لہذا تم لوگ نکلو یہاں سے، تم لوگ اٹھو، چلو صبر کرو اپنے معبودوں کے اوپر۔ یہ نیتوں پر حملے انہی مکر و فریب کے
جو سردار تھے، جو کافر تھے، انہوں نے کیا۔ اور پھر اس سے آگے آپ دیکھیں، پھر ایک آرگیومنٹ ان کا کیا تھا؟ وہ آرگیومنٹ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یعنی اگر یہی بات ہوتی، یہی اگر حق ہوتا تو ہمارے بڑے بھی تو بولتے، لیکن ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے کسی سے نہیں سنی ایسی بات۔ یہ ہے ان کا آرگیومنٹ۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ یعنی پھر من گھڑت بات، یہ ایک اور ایکیوزیشن ہے اس فرد کے اوپر جو ان کے سامنے حق پیش کر رہا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے۔ اور پھر اس کے آگے پھر ان کا ایک اور اعتراض، ان کی ایک اور بری روش پر اللہ تبصرہ کر رہا ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ یعنی اپنی سپیریورٹی اور سامنے والے کی انفیریورٹی کو اسٹیبلش کرنے کی ایک کوشش۔ یعنی اور بھی تو عقل مند لوگ ہیں، اور بھی انٹلیکچوئلز ہیں، اور بھی ویژنری ہیں، ہے نا، اور بھی بہت زیادہ عقل و فہم رکھنے والے، مطالعہ کرنے والے، پوزیشن رکھنے والے، ہے نا، اقتدار رکھنے والے اتنے اور سارے لوگ ہیں، کیا یہ سارے لوگوں میں یہی ایک رہ گیا تھا اللہ کے پاس وحی نازل کرنے کے لیے؟ یہ ہے پرسنلی، یعنی تحقیر کرنا، ہے نا، ان کو چھوٹا دکھانا، انفیریئر دکھا کے اپنی جو ہے بات منوانے کی کوشش کرنا۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری۔ اب اس کے بعد یہ اللہ کا تبصرہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر، یعنی میری یہ جو یاد دہانی ہے، اس پر شک کر رہے ہیں۔ اور پھر بل لما یذوقوا عذاب، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب کا جو دنڈ ہے، پرمیشور جو سزائیں دیتے ہیں، جو دنڈ دیتے ہیں، گاڈز پنشمنٹ جو ہوتی ہے، اس کا مزہ بھی انہوں نے چکھا نہیں ہے، تو اس لیے یعنی یہ اتنا اس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اور پھر آخری بات اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہتے ہوئے، مطلب میں یہاں پر اس آیت پر اپنی اس بات کو ختم کروں گا کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ یعنی ہو آر دے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ سلیکٹ کریں گے کہ اللہ کی وحی کس پر نازل ہوگی، ہے نا، اور کس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کریں گے، کس کو سلیکٹ کریں گے۔ یہ انتخاب کا جو ہے عمل ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ اصل انتخاب کرنے والی کوئی ذات اگر ہو سکتی ہے جس کو حق ہے انتخاب کا، تو وہ پروردگار عالم ہے، اور یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا سلیکشن ہے۔ اللہ نے چاہا کہ فلاں کے اوپر، ہے نا، اس علم کے خزانے کو کھولے، ہے نا، اور اپنی وحی کو مطلب نازل کرے۔ یعنی پیغمبر کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو پھر اللہ نے وحی کی جو ہے یہاں پر بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سلیکٹ کیا، اور پھر یعنی ان سے پہلے بھی جن بھی پیغمبروں کو سلیکٹ کیا۔ اب بعد کے دور میں پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، لیکن ریفارمرز آئیں گے، مجدد آتے چلے جائیں گے۔ وہ ہر 100 سال میں کوئی مجدد آئے گا، ہر 1000 سال پر بھی جو ہے کوئی ایک بڑا مجدد آئے گا۔ یہ ریفارمرز کی ضرورت جو ہے باقی رہتی ہے۔ وہ پیغمبر نہیں ہوتے، وہ نبی نہیں ہوتے، لیکن وہ ریفارمرز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص اور ان کی جستجو اور ان کی جو ہے خدمات کے پیش نظر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ علم کے جو ہے اپنے خزانے کھولتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لیتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ یعنی اور بھی تو ہیں بڑی عقل والے، بڑی سمجھ والے، بڑے انٹلیکچوئلز، لیکن اب کیا یہی رہ گئے تھے؟ اب یہ سمجھائیں گے ہمیں، اب ان سے سیکھنا پڑے گا، ہے نا۔ تو سامنے والے کو انفیریئر کر کے، حقیر کر کے، اپنے آپ کو سپیریئر کر کے، حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے ان کو،
مگر اس بات سے ان کو اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ اسے کیسے سمجھ میں آ گئی، مجھے پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر انہیں سمجھ آ جاتی، انہیں سوجھ جاتی وہ بات، تو پھر یعنی یہ بڑے تکبر کے ساتھ میں اور غرور کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ بھائی چونکہ ہم بتا رہے ہیں، ہم نے سمجھا ہے، تو پھر لہٰذا ہر ایک کو جو ہے فالو ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ اب کیسا ہو گیا کہ اب وہ جو ہمارے نظر میں کمتر ہے، حقیر ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا، اب وہ بڑی بڑی یعنی روشن سمجھ میں آنے والی جو ہے باتیں بتا رہا ہے، اور یعنی اب ہم کو جو ہے فالوور بننا پڑے گا۔ یہ اس طرح سے انسان کی انا، اس کا تکبر، اس کی ایگو جو ہے آڑے آتی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے پہلے یعنی خطبات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں۔ ایک اور ایسی ہی مثال، یعنی بس یہ مثالیں ہیں، بس ایک جگہ پر یعنی بہت ساری پرسنل اٹیکس کی اور کیریکٹر اسیسینیشن کی چونکہ باتیں آ گئی ہیں، تو میں نے یہ یعنی کنٹینیوس ان آیات کا جو ہے انتخاب کیا۔ اب اس سے ہٹ کے ایک اور آیت، یہ 52:29 ہے، فذکر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ یہ بھی اور یعنی ان الزامات میں سے اور دو الزامات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگائے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کاہن کہا گیا اور آپ کو مجنون، مطلب وہ شخص جس کے اوپر جن حاوی ہو جاتا ہے اور پھر اب وہ اپنے قابو کے اندر نہیں رہتا، جن اسے کنٹرول کر کے اس سے جو ہے بہکے بہکے باتیں یا بہکے بہکے کام کرواتا ہے نا، تو پھر وہ اس طرح کا یعنی الزام انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا۔ اے ساتھیو، اب یہاں پر ایک میں نے اس تعلق سے جو غور طلب بات ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر پھر اور بے شمار مثالیں ہیں، آپ نکال کر دیکھیے، اور آپ پھر یہ بھی دیکھیے گا اس کے کمپیریزن میں کہ کیا مومن ہے نا، پیغمبروں نے یا صحابہ کرام نے، ہر پیغمبر کے جو ان کے کمپینینز ہوا کرتے تھے، انہوں نے کوئی بھی پیغمبر میں سے آپ جو ہے تلاش کر کے بتائیے، اور پھر ان کے اور بعد کے جو ماننے والے صالحین جو تھے، کیا یہ ان کی روش کبھی رہی ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر اس طرح کے پرسنل اٹیک کرتے اور ان کی نیتوں کے جو ہے حال بتا دیتے اور ان کو انفیریئر کر کے ان کی جو ہے مطلب عزت گھٹانے کی جو ہے اور لوگوں کو ان سے بیزار کرنے کی حرکتیں کرتے تھے؟ کوئی ایک بھی اگر مثال ہے تو براہ کرم بتائیے۔ یہ مومنوں کی روش نہیں ہے، بلکہ یہ منکرین کی اور یہ کافروں کی روش ہے۔ تو جو کوئی بھی دین پر چل رہا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، اسے پھر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کی روش اختیار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ روش مومنوں کی روش نہیں ہے، یہ کافروں کی اور انکار کرنے والوں کی روش۔ دوسرا سوال، کیوں، یعنی کب اور کیوں ہے نا اس طرح کے اٹیکس کرنے پر یہ لوگ اتر آتے ہیں، تل جاتے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں گے، یہ بھی یعنی پھر میں قرآن کی آیتیں رکھوں گا تو پھر یعنی مضمون اور اس کا جو ہے یہ لمبا ہو جائے گا یہ ٹاپک، مگر آپ یہ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر جب مشرکین مکہ سے بات کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو دین ہے، یہ کوئی میں اس کا بانی نہیں ہوں، بلکہ یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ملت ابیکم ابراہیم وما کان من المشرکین، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ باپ دادا کے روایتی دین سے میں ہٹ گیا ہوں، تو دلیل کے طور پر بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹا ہوں بلکہ میں دراصل اسی دین پر ہوں، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ بات جب پیش کی۔ اب یہ تو یعنی کہ اجمالاً ایک بات ہے جو اس آیت میں آئی، واقعات بھی ہیں ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے آزر، وہ بت تراش تھے ہے نا، ہائی پریسٹ تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے بتوں کو
ایک موقع پر توڑا اور پھر بڑے بت کو جو ہے چھوڑ دیا، اس کے گلے میں جو ہے ہتھوڑا لٹکا دیا. یہ سارے واقعات ہیں تفصیل کے اندر، مطلب آپ پہلے سے جانتے بھی ہوں گے، نہیں جانتے تو آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ واقعات مشرکین مکہ کے اندر معلوم تھے. یہ انہیں قصے کہانیوں کے طور پر یا پھر اشعار کی شکل کے اندر ہے نا، الگ الگ ان کے یعنی بڑے بڑے موقعوں کے اوپر، میلوں کے اندر یہ دہرایا کرتے تھے. یہ کوئی اجنبی ایسی بات نہیں تھی جو ہر کوئی بھول گیا تھا، کسی کو یاد نہیں تھی، بلکہ انہیں یاد دلایا گیا، اور یاد دلا کر بحیثیت دلیل ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تو بت پرستی کے خلاف وہ کیا تھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کعبے کے اندر جو ہے 360 بت جمع کر لیے ہیں. دلیل پیش کرنے کے بعد کیا ان کے پاس سے کوئی ایک ایسی بات بھی جواب میں آئی جو اس دلیل کو کاٹ سکتی تھی؟ اور بحیثیت دلیل مطلب کچھ اور بات کہ اگر کوئی یہ سمپلی اگر یہ کہہ دیتا کہ نہیں تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، نہیں یہ بات غلط ہے، تاریخ میں ہے کہ انہوں نے کبھی بتوں کو نہیں توڑا تھا. یا یہ کہ تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نہیں فلاں وہ تاریخ میں جو ہے ہمیں یاد ہے وہ واقعات، دیکھو وہ بتوں کے سامنے وہ عبادتیں کر رہے تھے. ایسا کوئی ایک جواب بھی آیا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایگزامپل میں نے دیا. جب یہودیوں سے بات ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حوالہ ہو، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے حوالے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہو، بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ شرک سے جو ہے باہر نکال رہے ہیں، انہیں انسان بنا رہے ہیں. کہیں ایک جگہ پر بھی کوئی ایسا آرگیومنٹ آیا کہ نہیں یہ جو واقعہ تم بتا رہے ہو یہ واقعہ غلط ہے، موسیٰ بھی جو ہے شرک کرتے تھے. اور اسی طرح جب عیسائیوں سے بات کی تو وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ سیدنا مریم علیہ السلام ہیں جو پاکیزہ ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور پھر ان کے جو واقعات ان کے سامنے جو ہے بیان کیے گئے، دیکھو وہ بھی تو ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اس کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، اس کے سامنے سجود کر رہے ہیں. کہیں کوئی ایک دلیل ایسی آئی ہو جہاں پر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تم غلط بات بتا رہے ہو؟ انہوں نے ایک پروردگار کو نہیں مانا، انہوں نے بہت سارے پروردگار کو مانا، انہوں نے ٹرینٹی بتائی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. اس سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ پرسنل اٹیکس پر اسی وقت اتر آتے ہیں جب ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہوتا، اور ان کی جو بھی بات ہے اسے ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. جب اگر دلیل ہوتی تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان قابو میں رہے گا، وہ اطمینان سے جو ہے گفتگو کرے گا، وہ اپنی دلیل پیش کرے گا، ہے نا. یعنی پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا ٹیمپر لوز کر لے اور یعنی بے تکے اور غلط طریقے سے بات کرے، یہ یعنی انسانی کمزوریوں میں سے یہ کمزوری بھی ہے، ٹھیک ہے. مگر اگر دلیل ہے تو پھر آ کر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے فلاں جو بات بتائی ہے دین کے حوالے سے، یہ بات تو بالکل غلط ہے، آپ نے ترجمہ غلط کر دیا، آپ نے فلاں ورڈ کا جو میننگ آپ نے بتایا وہ میننگ ہے ہی نہیں، ہے نا، یا پھر یہ وہ میننگ یہاں پر فٹ نہیں ہوتا، یا پھر آپ کچھ بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھا رہے ہیں، یہ کانٹیکسٹ نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ اس کا کچھ اور ہے، صحیح کانٹیکسٹ وہ بتا دیتے. مگر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح کی اکثر و بیشتر وہ اس طرح کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس پھر ایسی کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے نا، اس طرح کی دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں. اور اس ساتھیوں یہی وہ تجربہ ہے جس کا سامنا ہر دور میں اہل حق جو ہے کرتے ہوئے آئے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، ہے نا. یہ جو الزامات ہیں یہ بڑے دیندار لوگ ہیں کہ وہ الزام لگا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ دین کے ریپریزنٹیٹیوز جو ہے بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، مانتے ہیں، ہے نا، اور اپنے آپ کو باشعور بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک نہیں کرتے، وہ بیٹھ کر جو ہے دلائل پر گفتگو نہیں کرتے،
وہ آیتوں کے مقابلے میں کوئی دوسری آیتوں سے جو ہے کوئی اپنی جو ہے حجت کو قائم نہیں کرتے، ثابت نہیں کرتے اپنی بات کو. آیات ہو قرآن کی، احادیث ہوں، جو بھی ہوں، یعنی ہمارے لٹریچر میں سے جو بھی یعنی فرسٹ اسٹینڈرڈ کا کوئی اگر ایویڈنس ہے تو وہ پھر قرآن مجید ہے، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر سنت ہے، سیرت ہے، احادیث ہیں، ہے نا. تو پھر وہ ہر چیز اپنے اپنے کانٹیکس، صحیح کانٹیکس کے اندر لا کر لوگ پیش کریں، بات چیت کریں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ اکثر بات چیت نہیں کرتے. تھوڑی بہت بات اگر کر لیں تو کر لیں، جس کے اندر بھی پھر اگر میں آپ سے کہوں اپنے مطلب ذاتی تجربے سے کہ آپ کون ہوتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے والے، کیا آپ عالم ہیں، کیا آپ حافظ ہیں، کہاں سے فارغ ہیں، نہیں ہیں تو پھر آپ کون. یعنی وہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی، بات تو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں آیت کا یہ ترجمہ، اس سے یہ میننگ نکل رہا ہے نا. تو پھر بات یہ ہونا چاہیے کہ نہیں وہ ترجمہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، یا پھر وہ ترجمہ ٹھیک ہے آپ جو بتا رہے ہیں بالکل وہ صحیح بات ہے. اگر صحیح ہے تو ایگری کر لینا چاہیے، نہیں ہے تو بتانا چاہیے کہ نہیں آپ یہ بات جو ہے آپ غلط ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے ہی نہیں، اس کا صحیح کانٹیکسٹ یہ ہے نا. اس کے لیے پھر وہ اپنے دلائل پیش کریں. بات یہ نہیں ہو رہی، بات کیا ہو رہی ہے، آپ کو اچھا آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب یہ باقی سب لوگ بیوقوفاں ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سالوں جو ہے انہوں مطالعہ کرتے ہوئے، اسٹڈی کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، وہ لوگ سب بھولے ہیں، آپ ایک عقل مند ہے. اچھا یہ بات ہو رہی ہے. اور پھر یہ حملے کہ یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے، یہ آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے، یہ بک گیا ہے، اس کا گھر وہیں سے آنے والے پیسوں سے چل رہا ہے، اس طرح کے یہ یعنی اور اس طرح کے الزامات ہیں. یہ الزامات لگاتے ہیں مگر آ کر معقول طریقے سے، ہے نا، جیسا بات ہونی چاہیے. مومن اگر ہیں تو پھر آئیں بات کریں، کیونکہ مومنانہ روش تو یہی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مطلب آرگیومنٹس، اللہ تعالیٰ آرگیومنٹ کا انداز بتا رہا ہے، گفتگو میں کیا کہنا ہے، کہاں سے دلیل دینا ہے، اور کس سلیقے سے جو ہے لوگوں سے بات کرنا ہے، کتنے پیار اور محبت اور کمپیشن کے ساتھ میں، ہے نا، لوگوں کو بات سمجھانی ہے. اور بار بار کتنے بار، ہے نا، ابو جہل ابو لہب کے پاس 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کو سمجھانے کے لیے. روایات میں آتا ہے 70 سے زیادہ مرتبہ لوگوں کے پاس گئے. اور پتہ چلا ہم یہاں پر اپنے کمروں میں بیٹھے، اپنے آفسوں میں بیٹھے، کہیں ایک بار بھی شاید کسی سے ملاقات نہیں کی، یہاں سے بتا دیا کہ بھئی اس کا ارادہ ایسا ہے، وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ بک گیا ہے، ایمان بیچ چکا ہے. اور یہ روش کس کی ہے؟ وہ قرآن پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے تو یہ تو کافروں کی روش ہے. میں کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، میں یہ لیبل کسی پر لگا نہیں رہا کہ بھئی ایسا کرنے والا چونکہ یہ کافر کرتے ہیں تو لہٰذا ایسا کرنے والے سب کے سب کافر، یہ میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، یہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، لوگوں کے ایمان اور کفر کے ججمنٹ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ کئی بار میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں. لیکن کیا کفر ہے اور کیا فسق ہے نا، اور اس کے مقابلے میں پھر کیا ایمان ہے اور کیا تقویٰ ہے، یہ بتانا ہمارا کام. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ بتا رہے ہیں بھئی دیکھو فلاں کام کافرانہ عمل ہے، فلاں باتیں یہ کافر کرتے ہیں، یہ کافروں کی باتیں. لہذا ہم اپنا جائزہ لیں. بھئی میں اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے تو ہم کیسے مطلب اس طرح کی باتیں جو ہے ہم اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، ہے نا. یہ روش ہے. بہرحال روش کے اوپر توجہ دلانا یہ اپنا کام ہے. تو بہرحال یہ سبھی لوگوں سے، ہے نا، جو ایسی حرکتیں نہیں کرتے ان سے بھی، اور پھر جو اس طرح کی حرکتوں کے اندر جانے انجانے کے اندر مبتلا ہیں ان سے بھی میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اے ساتھیو، یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے، یہ مومنوں کی روش نہیں ہے نا. لوگوں کو برا بھلا کہنا، ان کو نام رکھنا، ان کو ڈیفیم کرنا، اور پھر یعنی ان کے کیریکٹر اساسینیشن کا کام کرنا. یہ بیسیکلی یہ کیا ہے، یہ سماج کے اندر ان کے کیریکٹر کے اساسینیشن کا کام ہے. فزیکل اساسینیشن جہاں نہیں ہو پایا تو پھر اب یہ کیریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں. یہ نہ کریں. اگر کرتے آئے ہیں تو پھر توبہ کریں، ہے نا. جس کسی کے بارے میں اس طرح برا بھلا کہتے آئے ہیں تو پھر ان سے، اگر وہ حیات ہیں تو پھر ان سے معافی مانگیں، ہے نا، اور اپنی روش کو سدھار لیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی روش نہیں ہے نا. بردبار طریقہ یہ ہے کہ ہم
پورے حسن سلوک کے ساتھ میں، اچھے مزاج، اچھے انداز میں، ہیوملٹی کے ساتھ میں، کمپیشن کے ساتھ میں ہر ایک کے سامنے بات رکھیں. اگر وہ مانتے ہیں دلائل کے ساتھ میں رکھیں، ہے نا. اگر ان کے پاس سے مدلل کوئی بات جواب میں آ جائے اور ہماری بات غلط ثابت ہو جائے جو ہم مان کر بیٹھے ہوئے کہ حق ہے، تو پھر یعنی اللہ کے آگے جھکنا ہے. یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ میں ان کے آگے جھک جاؤں، سوال یہ ہے کہ بھئی حق ان کے ذریعے سے میرے سامنے آیا ہے. جھکنا تو بہرحال اللہ ہی کے سامنے ہے نا. اللہ کی اطاعت میں جھک کر پھر اس غلطی کو سدھارنا ہے اور جو حق کی روش ہے اسے اختیار کرنا ہے. یعنی مثلا ایک مثال دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کر دوں کہ مسلمان غیر مسلموں کو غیر قوم کہتے آئے. غیر مسلم لفظ پہ بھی مجھے اختلاف ہے، بہرحال میں اس وقت اس پر بات نہیں کر رہا. غیر قوم جانے انجانے میں کہتے آئے ہیں، عام مسلمانوں کے بھی زبان زد ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی چونکہ عقیدہ الگ ہے اور وہ مشرک ہے اور ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، تو پھر وہ مسلمان اور غیر مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید کا مطالعہ کیا، وہ دلائل لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ ہر پیغمبر وہ سارا یعنی تفصیل ہے اس کی، ہے نا. الگ الگ میں نے جمعہ میں 5 سٹیجز بیان کیے، اس میں پھر ایک بعد میں اور تحقیق کر رہا تھا تو ایک اور سٹیج ملی، وہ بھی ایڈ کر لیا. گمراہ لوگوں کے اندر پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہیں، نہیں جانتے، اگنورینٹ ہیں، شرک کر رہے ہیں. پیغمبر انہیں یا قومی کہتے ہیں. پیغمبر نے دعوت دی، ان کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے انکار کر دیا، بات نہیں مانی، ریجیکٹ کر دیا پیغمبر کو. پھر بھی پیغمبر، اللہ نے ان کو جو ہے پیغمبر کی قوم کہا. پھر ایک مومن کا قتل کر دیا، انہوں نے مرڈر کر دیا مومن کو. جب وہ مومن پیغمبروں کو بچانے کے لیے ڈیفنس میں کھڑا ہوا بات کرنے لگا، اس مومن نے بھی ان کو یا قومی کہا، اے میری قوم. لوگ فوج بنا کر پیغمبر سے لڑنے کے لیے آئے. کئی پیغمبروں سے اس طرح سے جو ہے جنگیں کی گئی، اور پیغمبر وہاں پر دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دیجئے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی چوتھا مرحلہ خطبے میں نہیں آیا تھا یہ چوتھا مرحلہ کہ پورے لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے، پیغمبر ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کی نیت سے. پھر بھی کہا کہ یہ ہماری قوم. اور پھر اس کے بعد 5واں مرحلہ کہ اللہ کا عذاب آ گیا، وہ لوگ ہلاک ہو گئے، مارے گئے اللہ کے عذاب میں جو پیغمبروں کا انکار کر رہے تھے. اور پھر ان پر سے گزرتے ہوئے پیغمبر ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تم کو نصیحت کی، میں نے سمجھایا، مگر تم کو سمجھانے والے پسند ہی نہیں ہیں. وہاں پر بھی کہا اے میری قوم. اور پھر آخر میں یعنی آخرت کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. وہاں پر بھی شکایت کر رہے ہیں، لیکن قوم کو غیر قوم نہیں کہہ رہے ہیں، قوم کو کہہ رہے ہیں میری قوم. یہ دلائل ہیں. دلائل سامنے آ گئے، سامنے آنے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ارے ان لوگوں کے سامنے اب ہم جھک جائیں، تو اصل جھکنا وہاں نہیں ہے. اصل جھکنا تو اللہ کے حکم کے آگے ہے کہ آپ کے اللہ نے، آپ کے رب نے سکھایا ہے کہ عقیدہ چاہے جو بھی ہو، مخالفت چاہے جتنی بھی کیوں نہ ہو، آپ انہیں یا قومی ہی کہیں گے، اے میری قوم، اے ہماری قوم. غلطی واضح ہو گئی تو اللہ کے حکم کے آگے جھکنا چاہیے نہیں جھکنا چاہیے؟ یا پھر کم از کم ایک آیت لائیے یا کوئی ایک حدیث لائیے جہاں پر یہ بتایا گیا، یہ کہا گیا کہ نہیں عقیدہ بدل گیا تو انہیں غیر قوم کہہ دیا گیا. وہ دلیل کم از کم لا کر آپ بتائیے کہ نہیں بھائی یہ ایک ایکسیپشن بھی ہے، ایسا بھی ایک ایگزامپل مل رہا ہم کو. کوئی دلیل نہیں، لاتے بھی نہیں ہے ہی نہیں، تو لائیں گے کہاں سے؟ جواب میں کیا ہے؟ یہ صاحب یہ بک گئے ہیں، یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، یہ آر ایس ایس کے وہ ہے، یہ ہندو ہو گئے ہیں. ایسا بھی کہا بعض لوگوں نے، یہ ہندو ہو گئے ہیں، مسلمان رہا ہی نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کو دعوت نہیں سکھا رہا، یہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کا پروگرام چلا رہا ہے. یہ ہے اس طرح کے مطلب کون کر رہا ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، ہے نا. اور وہ جو بڑے پھر یعنی اللہ والے ہیں، یہ لوگ یہ کیسے اللہ والے ہیں، ہے نا. ایسا ساتھی یہ ہے. تو دلائل سے بات کریں، تحقیق کریں، ٹھیک ہے، مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، ٹھیک ہے. پھر جو بات سمجھ میں آتی ہے پھر اللہ سے تو ہمیشہ دعا کرتے ہی رہتے ہیں، ہے نا، کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اے اللہ جو حق ہے اسے حق کی حیثیت سے ہمیں بتا دیجیے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اور اے اللہ جو باطل ہے اسے باطل کی حیثیت سے ہمارے سامنے عیاں کر دیجیے، ہے نا، ہمیں بتا دیجیے.
اور پھر اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. تو پھر اللہ کی یعنی نیتیں اگر صاف ہیں اور پھر اللہ کی نصرت اور تائید کی دعا کرتے ہوئے چل رہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ چھوڑ دے گا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ یوں ہی گمراہ ہو جانے دے گا؟ ہے نا، نہیں، ہے نا. تو پھر اس بردبار طریقے سے انشاءاللہ ہم اپنی روش کو یعنی سدھاریں گے، ڈھالیں گے، ہے نا، مومنانہ روش کو اختیار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.